الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، معزز سامعین کرام، یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس مہینے میں ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اسی مناسبت سے سیرت کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئیں۔ آج یہ عرض کرنا ہے کہ اس مہینے میں عام طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہم حضور کو چاہنے والے، حضور کو محبت کرنے والے، حضور سے سچا عشق رکھنے والے ہیں۔ اب آئیے آج اس پر غور کریں گے کہ محبت کیا ہوتی ہے اور محبت کس طرح کی جاتی ہے۔ محبت کرنے والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی محبت کی۔ اس سلسلے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پیش کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، فاتبعونی تو میرا اتباع کرو، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے پیغام دیا کہ ہر بندے کو اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا نسخہ یہ بتایا کہ اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ اگر تم میرے حبیب کا اتباع کرو گے تو میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، محبت کروں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس کے بعد میں نے ایک حدیث پیش کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ فرمایا، پہلے یہ فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ کسی بات پر انسان قسم کیوں کھاتا ہے؟ تاکہ اس کی بات پر لوگوں کو اعتماد ہو جائے، بھروسہ ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا نہ کوئی پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات تو ویسے ہی قابل اعتماد ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے پہلے قسم کھایا اور فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اس کے بعد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی والدہ، اس کی جان، ساری چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان والے کے ایمان کا کمال کا درجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام لوگوں اور تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ ہو جائے۔ اس لیے کسی نے کہا
جس کے دل میں عشق محبوب خدا حاصل نہیں، جس کے دل میں عشق محبوب خدا حاصل نہیں، جس کے دل میں عشق محبوب خدا حاصل نہیں، لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں۔ کہ انسان کا ایمان اسی وقت مکمل ہوگا، اسی وقت کمال کے درجے کو پہنچے گا جب اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام لوگوں کی محبتوں سے زیادہ ہو جائے اور تمام محبتوں پر غالب ہو جائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں تھا، یعنی آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھے، جو انتہائی قرب کی علامت اور نشانی ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے نکلا، فرمایا یا رسول اللہ لَأَنْتَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي، کہا اللہ کے رسول میرے دل میں تمام چیزوں سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت آپ کی ہے، الا نفسی، سوائے میری جان کے، یعنی آپ سے زیادہ اگر کوئی چیز مجھے محبوب ہے تو میری اپنی خود کی جان ہے۔ میری اپنی جان کو چھوڑ کر دنیا میں جتنے انسان ہیں، جتنے رشتہ دار ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کی محبتوں پر آپ کی محبت غالب ہے۔ یہ سن کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک میری محبت تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارے اندر نہ ہو جائے۔ جب تک تمہارے اپنے جان کی محبت مجھ سے زیادہ ہے تب تک تم ایمان کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ یہ سنا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں غور کیا کہ آیا میری جان زیادہ محبوب ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات زیادہ محبوب ہے؟ جب غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ میں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر ہر وقت جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں، تو جب آپ کے اشارے پر میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں تو میری جان کہاں زیادہ محبوب ہے؟ میرے نزدیک تو اللہ کے رسول کی ذات ہی زیادہ محبوب ہے۔ دل میں یہ بات آئی اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن واللہ لأنت احب الی من نفسی، اے اللہ کے رسول اب تو میری جان سے بھی زیادہ آپ میرے نزدیک محبوب ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تم نے کمال ایمان کی بات کی ہے، یعنی جب تک تمہاری جان سے بھی زیادہ میری محبت نہیں ہو جائے گی تب تک تم ایمان کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ تو پہلے ہی سے حضور کی ذات ان کے نزدیک اپنی جان سے زیادہ محبوب تھی، لیکن غور نہیں کیا تھا۔ جب غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ ہاں میری جان زیادہ محبوب نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات زیادہ محبوب ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ کے رسول سے کس درجے میں محبت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک میرے ماں باپ سارے رشتہ دار اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں، حتیٰ کہ سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ آدمی اندازہ لگائے کہ اس کو سخت پیاس لگی ہو تو اسے پانی کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی، وہ اس جو ہے کوشش میں لگا ہوتا ہے کہاں سے پانی ملے اور اب میں اپنی پیاس بجھاؤں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سخت پیاس کی حالت میں انسان کو پانی جتنا محبوب ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میرے نزدیک محبوب ہے۔ تو یہ ہیں
اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے کی صحیح معنوں میں محبت کیا ہوتی ہے، انہوں نے عملی طور پر محبت کو ظاہر کر کے اور پیش کر کے دکھایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ محبت 3 طرح کی ہوتی ہے۔ انسان کو کسی انسان سے محبت ہو، کسی چیز سے محبت ہو، تو علماء نے لکھا ہے کہ اقسام محبت کی قسمیں 3 ہیں۔ پہلی محبت ہے حب طبعی، اور دوسری ہے حب عقلی، اور تیسری ہے حب ایمانی۔ محبت کی پہلی قسم جو حب طبعی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محبت جو انسان کے دل میں فطری طور پر پیدا ہو جائے، از خود آٹومیٹک پیدا ہو جائے، اس کو اپنے دل میں لانے کے لیے کوئی محنت نہ کرنا پڑے، کوئی کورس نہ کرنا پڑے، کچھ سیکھنا نہ پڑے، خود بخود اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے حب طبعی۔ جیسے ہر ماں باپ کے دل میں اپنی اولاد کی محبت ہوتی ہے، اولاد جیسی بھی ہو، نافرمان ہو، فرما بردار ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، جیسا بھی ہو، لیکن ہر ماں باپ کے دل میں اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ انسان تو چھوڑیے، جانور کے دل میں بھی اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں مرغی کیسی کمزور مخلوق ہے، لیکن جس وقت وہ اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور سنبھال رہی ہوتی ہے، اس موقع پر اگر مرغی کے پاس کتا بھی جانے لگے جو اس سے بہت زیادہ طاقتور اور مضبوط ہے، مرغی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، لیکن چونکہ اس وقت اپنے بچوں کو چرا رہی ہوتی ہے، دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے، اگر کتا بھی اس کی طرف لپکتا ہے تو وہ ایسا کتے کے اوپر جھپکتی ہے کہ کتا ڈر سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں جو اپنی اولاد کی محبت ہے، اولاد کی محبت اسے مجبور کرتی ہے کہ اپنے سے زیادہ مضبوط سے ٹکرا جائے۔ ایک غریب آدمی ہو، اس کے بچے کو کوئی آدمی 2 ہاتھ بلا وجہ مار دے، اور مارنے والا بہت طاقتور ہو، بہت مالدار ہو، لیکن وہ برداشت نہیں کرے گا کہ تم طاقتور ہو گئے، مالدار ہو گئے اپنی جگہ پر، لیکن میری اولاد پر تم نے ہاتھ کیسے اٹھا دیا؟ تو اولاد پر ہاتھ اٹھا دیا، یہ وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اپنی اولاد کی محبت ہے جو فطری طور پر اس کے دل میں رکھی گئی ہے تاکہ دنیا کا نظام صحیح چلے۔ تو اولاد کی محبت یہ فطری محبت ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے فطری محبت کے اعتبار سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر انسان کے دل میں اپنی اولاد سے اور ساری چیزوں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو صحابہ نے حضور کے اشارے پر اپنی اولاد کو چھوڑ دیا، اپنی ساری چیزوں کو قربان کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں تھی۔ تو محبت کی پہلی قسم ہے حب طبعی۔ دوسری قسم ہے حب عقلی، کہ ایک چیز ہے جس سے انسان ناپسند کرتا ہے، لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں، اس کو پسند کرو، تو انسان اسے پسند کرنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو پھوڑا ہو جائے، اب پتہ چلا کہ اس کو آپریشن کرنا پڑے گا، اس کا مواد نکالنا پڑے گا، تو اب کوئی انسان، اس کی عقل اس چیز کو پسند نہیں کرتی، اس کا دل پسند نہیں کرتا ہے کہ اپنا جسم جو ہے وہ زخمی کرائے، خون نکلوائے اور اس کے اندر کی خراب چیزیں نکالے۔ تو یہ آپریشن کی چیر پھاڑ کرنے کی جو چیز ہے، یہ اس کے دل کو ناپسند ہے، انسان اس کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ اس کو پسند کرو۔ اگر تم اس پھوڑے کا علاج نہیں کراؤ گے، آپریشن نہیں کرا لو گے، تو ابھی تو یہ تھوڑا ہے، یہ بہت زیادہ ہو جائے گا، پورے جسم کو سڑائے گا۔ اس لیے طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ڈاکٹر سے آپریشن کرا لیتا ہے، اور ڈاکٹر کو برا نہیں کہتا ہے، بلکہ بعد میں اس کو تھینک یو کہتا ہے، جزاک اللہ کہتا ہے، شکریہ کہتا ہے۔ کیوں؟ تیرے بدن کو پھاڑ دیا اور تو اس کو شکریہ کہہ رہا ہے۔ شکریہ عقل کہلوا رہی ہے کہ یہ بدن کا پھاڑنا اس کے فائدے کے لیے تھا، اگر یہ اس وقت کی تھوڑی سی تکلیف نہیں دی جاتی
تو آگے بہت بڑی تکلیف ہو جاتی، پورا جسم اس کا سڑ جاتا، تو عقل یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر تمہارا محسن ہے، اس لیے اس سے محبت کرنا چاہیے۔ جب وہ ڈاکٹر ملتا ہے تو اس کے احسان کا یہ اپنی زبان سے اظہار کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے کہ میں بہت پریشان تھا لیکن کیا آپریشن کیا کہ اس کی وجہ سے اللہ نے مجھ کو ایک دم صحت دے دی، ساری تکلیف میری دور ہو گئی۔ تو ڈاکٹر جتنا بڑا محسن ہے، اس سے بہت بڑے محسن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے ہے۔ ہم سب کے اندر جتنی خوبیاں ہیں، جتنے صفات ہیں، جتنے کمالات ہیں، جتنی اچھائیاں ہیں، یہ سب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہیں، ان کے طفیل میں یہ ساری چیزیں ملی ہیں۔ لہذا دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا محسن ہمارے لیے کوئی نہیں ہے۔ لہذا اس احسان کی بنیاد پر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کریں۔ تو حب عقلی کے اعتبار سے بھی سارے لوگوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے نزدیک محبوب ہونی چاہیے۔ تیسری قسم ہے حب ایمانی۔ حب ایمانی کا مطلب یہ ہے کہ بتقاضائے ایمان، ایمان جو اندر ہے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ تم اس سے محبت کرو، اگرچہ طبیعت کے اعتبار سے وہ چیز ناگوار ہو، وہ اس کے لیے مشکل نظر آتی ہو، لیکن ایمان کے تقاضے کی بنیاد پر انسان اس سے محبت کرے۔ صحابہ کی پوری زندگی یہ حب ایمانی کی مثال ہے۔ پورے واقعات جب غور کریں گے تو سب حب ایمانی کے واقعات ہیں۔ جس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی جنگ بدر، جب اس جنگ کو ہونا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، صحابہ تیار ہو گئے۔ مشہور بات ہے، 313 صحابہ تھے اور سامنے 1000 کا لشکر۔ ایک تو تعداد کے اعتبار سے وہ ان کا 3 گنا تھے، یہ ان کا 1/3 1/3 تھے، 1/3 تھے اور خالی ہاتھ تھے، اور سامنے ان کا لشکر وہ مسلح، ان کے پاس سارے اسباب، سارے آلات، ساری چیزیں۔ تو 313 نہتھے صحابہ نے 1000 سے مقابلہ کیا اور اللہ رب العزت نے ان کو غالب کر کے دکھایا۔ دوسری جنگ جو اسلام کی ہے وہ ہے غزوہ احد۔ غزوہ احد کا موقع آیا تو صحابہ کی تعداد 700 تھی اور مقابل میں جو فوج تھی ان کے پاس 3000 لوگ تھے۔ یہ 700 نہتھے اور سامنے 3000 کا مسلح لشکر، لیکن صحابہ نے جان ہتھیلی پر لے کر کے ان کا مقابلہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حبشہ کی ہجرت کر جاؤ، حبشہ کی ہجرت کر گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مدینے کی ہجرت کر جاؤ، مدینے کی ہجرت کر گئے۔ آج ہجرت ہمارا کہنا آسان، آپ کا سننا آسان، لیکن انسان غور کرے کہ ہجرت ایک تو چھپا کر ہوتی تھی کہ اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو ہم عافیت کے ساتھ شہر سے باہر نہیں جانے پائیں گے، بلکہ پکڑ لیے جائیں گے، مارے جائیں گے، پیٹے جائیں گے، ستائے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھی، جان ہتھیلی پر لے کر نکلنا تھا، اور اسی کے ساتھ پھر دوبارہ اپنے گھر واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، دوبارہ اپنے بیوی بچوں کی شکل دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے، یہ سارے حالات ان کے سامنے تھے۔ ظاہر سی بات ہے دل بیوی بچوں کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا ہے، گراں گزرتی ہے یہ چیز، لیکن ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اپنے مال و دولت کو چھوڑنا، یہ ساری چیزوں کا چھوڑنا ان کے لیے آسان تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنا یہ مشکل تھا۔ تو غزوہ بدر میں بھی گئے، غزوہ احد میں گئے۔ جب غزوہ احزاب کا موقع تھا تو صحابہ کی بڑی مختصر سی جماعت اور ان کے مقابلے میں بہت بڑا لشکر، اور حالات بھی ایسے کہ صحابہ پر فاقے تھے، بھوکے رہتے تھے،
اور موسم بھی ایسا کہ سخت سردی، انتہائی ٹھنڈک کا زمانہ تھا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اور صحابہ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ جب نکل کر اپنے خیمے میں گئے ہیں تو یوں کتابوں میں لکھا ہے کہ جو کمزور ایمان والے تھے، جو منافق تھے، وہ تو ساتھ میں چلے گئے تھے، لیکن خیمے سے باہر اپنی قضاء حاجت کے لیے، بیت الخلاء کے لیے خیمے سے باہر نکلیں اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ سخت سردی ہے اور دشمن کا خوف ہے۔ بلکہ قرآن میں یوں لکھا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کا منافقین جو تھے اور جن کا ایمان ابھی کمزور تھا، وہ تو یہاں تک کہنے لگے کہ اللہ اس کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا کہ ہماری اتنی تھوڑی سی جماعت ہے اور سامنے اتنا بڑا لشکر ہے، ہم تھوڑے سے لوگ ان کا کیا مقابلہ کر پائیں گے؟ اب تو ہم مارے گئے، اب تو ہم کاٹے گئے، ہمارے ساتھ تو اللہ اس کے رسول نے دھوکہ کر دیا۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ منافق کہہ رہے تھے یا کمزور ایمان والے۔ لیکن جو قوی ایمان والے تھے انہیں اس بات کا یقین تھا ہم نے کبھی اپنی طاقت کے بھروسے اور اپنے جنگی آلات کے بھروسے ہم نے جنگ نہیں کی ہے، ہم نے تو جو جنگ کی ہے وہ ایمانی طاقت کی بنیاد پر کی ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایمانی طاقت ہے، سامنے کتنا بڑا لشکر کیوں نہ ہو، اللہ ہمیں فتح دلائیں گے، اللہ ہم کو غالب کریں گے، ان کو مغلوب کریں گے۔ ایک جگہ قرآن میں لکھا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، کہ ان میں کا ایک فریق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ احزاب کے موقع پر آ کر کہہ رہا تھا اے اللہ کے رسول ہمیں اجازت دے دیجئے ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ کیوں واپس چلے جائیں؟ ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، ہمارے بیوی بچے محفوظ نہیں ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے اپنے گھر چلے جائیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورۃ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں ہیں، یہ جو جانا چاہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ ان یریدون الا فرارا، یہ تو راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، یہ تو اپنے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، کسی طرح نکل جائیں، اپنی جان بچا لے۔ تو غزوہ احزاب کا ایسا سخت موقع تھا، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ ڈٹ گئے، اپنے ایمانی تقاضے کی بنیاد پر اپنے دشمن سے لڑ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دلا دی، ان کو غالب کر دیا۔ تو یہ تھی ایمانی طاقت اور یہ تھی ایمانی محبت جو صحابہ کی دلوں میں اللہ رب العزت نے ایسی طور پر بیٹھائی تھی کہ مشکل سے مشکل حالات آ جائیں، لیکن جو ایمان کا تقاضا ہے اس پر ہر حال میں جمے رہنا ان کے لیے آسان۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں آپ کی بیویوں میں ایک بیوی ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، اپنے وقت کا بڑا سردار تھا۔ تو جب وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے ابو سفیان، ایک دن اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر ملنے کے لیے آئے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کے گھر جا رہا ہے تو اس کو کیا امید ہوگی کہ بیٹی بے انتہا خوش ہو جائے گی مجھے دیکھ کر اور جتنا ہو سکے گا اتنا میرا اعزاز و اکرام کرے گی۔ جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لگا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی ابو سفیان گھر میں داخل ہوئے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اس بستر کو لپیٹ دیا۔ ابو سفیان دیکھ کر تعجب میں پڑ گیا، وہ اتنا بڑا سردار اور آیا بھی ہوں کس کے گھر؟ اپنی ہی بیٹی کے گھر۔ تو بیٹی کو تو یہ چاہیے تھا کہ اور بستر بچھا دیتی، اگر بستر میلا کچیلا تھا تو صاف ستھرا ڈال دیتی، تو بجائے میرے لیے بستر بچھانے کے اس نے تو بستر لپیٹ دیا۔ تو ابو سفیان نے اپنی بیٹی ام حبیبہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، میرے آنے پر بستر بچھانا تھا، تم نے بستر لپیٹ دیا؟ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا
کہ یہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بستر ہے اور آپ شرک کی نجاست اور گندگی کے ساتھ آئے ہو، مشرک ہو، گندے ہو، اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بستر پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہو، اس لیے میں نے بستر لپیٹ دیا۔ اب اندازہ لگائیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا چونکہ بیٹی تھی اور بیٹی کے دل میں اپنے ماں باپ کی محبت فطری طور پر ہوتی ہے، لیکن اس فطری محبت پر اس ایمانی محبت کو غالب کر دیا اور اپنے سگے باپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بستر پر بیٹھنے نہیں دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، صحابہ ساتھ میں تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک مکان بڑا شاندار بنا ہوا ہے، اوپر قبہ بنا ہوا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ہے کس کا مکان ہے؟ تو جو صحابہ ساتھ میں تھے انہوں نے بتایا کہ فلاں صحابی کا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہے۔ دوسرے دن جب وہ صحابی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور سلام کیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا، یعنی اپنی ناگواری اور اپنی ناراضگی کو ظاہر کیا اور اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ پھر انہوں نے آ کر اس طرف سے سلام کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف اپنا چہرہ کر لیا۔ صحابی پریشان ہو گئے کہ وجہ کیا ہے، مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ انہوں نے اپنے دل میں سوچا، جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے جو دوسرے صحابہ موجود تھے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، اگر تمہیں معلوم ہو تو بتاؤ۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں بھی ایسا تو کچھ معلوم نہیں، البتہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کل تمہارے مکان کے پاس سے ہوا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کس کا مکان ہے، تو ہم نے بتا دیا تمہارا نام لے کر کہ فلاں کا مکان ہے۔ تو ان صحابی نے کہا کہ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراضگی کی اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی ہے، ناراضگی کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے تو یہی میرا مکان ہو سکتا ہے۔ فوراً اپنے گھر پہ آئے اور اپنے مکان کو ڈھا دیا، گرا دیا، زمین بوس کر دیا، اور پھر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا بھی نہیں کہ اللہ کے رسول آپ ناراض تھے، آپ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اپنا مکان میں نے ڈھا دیا، گرا دیا، آ کر کے انہوں نے بتایا بھی نہیں۔ اب ایک انسان مکان بناتا ہے تو کتنی محنت کے ساتھ، کتنی جانفشانی کے ساتھ، اور پھر وہ شاندار مکان ان کی نگاہ میں، ان کی بیوی کی نگاہ میں، بچوں کی نگاہ میں کتنا محبوب اور پسندیدہ رہا ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے اپنے مکان کو ڈھا دیا، گرا دیا، آ کر بتایا بھی نہیں۔ جب اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہاں تو ایک شاندار مکان تھا، کیا ہوا؟ تو صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول جن کا مکان تھا وہ آپ کے پاس آئے اور آپ نے اپنی ناراضگی ظاہر کی، انہوں نے آ کر فوراً اپنا مکان ڈھا دیا، مسمار کر دیا، زمین بوس کر دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور انہیں دعا دی اور کہا ہر تعمیر صاحب تعمیر پر وبال ہے سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کے تحت بنائی جائے، یعنی مکان کی تعمیر میں، اس کے جو ہے شان و شوکت میں، اس کو بہت عمدہ اور بہترین بنانے میں، اس کے ڈیکوریشن میں اتنا ضرورت سے زیادہ پیسہ لگا دینا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پسندیدہ نہیں۔ ہاں ضرورت کے تحت جو بنایا جائے اس کی گنجائش ہے، اور ضرورت سے زیادہ بنانا اور ضرورت سے زیادہ اس پر خرچ کر دینا، نمائش کے لیے، دکھلانے کے لیے، اپنے پیسے کا اظہار کرنے کے لیے، اپنا سیٹھ پنا بتانے کے لیے، اگر اس طور پر مکان میں زیادہ پیسہ لگایا جائے تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ان صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو محسوس کر کے اپنا بہترین اور شاندار مکان ڈھا دیا کہ اس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں، یہ ہمیں پسند نہیں۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بہت بعد میں اسلام لائے ہیں. اسلام بدر کی جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے ابوبکر صدیق ہیں اور ادھر کفار کی صف میں ان کے بیٹے عبد الرحمن ہیں. بعد میں جب حضرت عبد الرحمن اسلام لائے تو انہوں نے ایک دن کہا کہ ابا ایک دن آپ بالکل نشانے پر مل گئے تھے جنگ بدر میں نے باپ ہونے کی وجہ سے بخش دیا، اگر چاہتا تو اسی دن صاف کر دیا ہوتا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ بڑا بہترین جواب دیا اور کہا بیٹے صاحبزادے اگر تم میرے نشانے پر آ گئے ہوتے تو میں تو نہیں بخشتا، میں نہیں چھوڑتا. اس لیے کہ آل اولاد کی محبت ایک طرف، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف. اس دن تم اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کے کام میں لگے ہوئے تھے اور میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے کام میں لگا ہوا تھا. اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے میں تمہاری جان نہیں بخشتا بلکہ میں تمہیں اسی دن قتل کر دیتا، لیکن اچھا ہوا کہ تم میری نگاہ کے سامنے نہیں آئے. یہ سارے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو جماعت تیار کی تھی حقیقی معنوں میں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے. آج بھی محبت کا دعویٰ کرنے والوں اور سارے عاشقان رسول کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر واقعی میں تمہارے دل میں محبت ہے، اللہ کے رسول سے عشق ہے، تو جو عشق کرنے والی جماعت تھی، جو محبت کرنے والی جماعت تھی، انہوں نے جس طریقے کی زندگی گزاری ہے اس طریقے پر زندگی گزار کر جاؤ. اللہ اس کا رسول تم سے راضی ہوگا، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.